السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نظم فصل بہار کا تیسرا بند سیکھیں گے۔ پہلے اس کی قرأت ہوگی، پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ، بند کا ترجمہ ہوگا اور اس کا پیغام لیں گے۔ پھر اس میں آنے والے کلمات کی تشریح ہوگی جو قواعد اور قانون اور گرامر کے لحاظ سے ہوگی، جس سے نہ صرف آپ کے فارسی الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ اس کے کچھ قوانین سے بھی شناسا ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بلبل گان در صفیر، سلسل گان در خروش، خون چمن گرم جوش، اے کہ نشینی خاموش، در شکن آئین ہوش، بادۂ معنی بنوش، نغمہ سرا گل بپوش۔ بلبل گان در صفیر، سلسل گان در خروش۔ ترجمہ: بلبل کی جمع ہے بلبل گان، بلبلان بھی ہوتا ہے اور بلبل گان بھی۔ در صفیر، صفیر عربی کا لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، سیٹی بجانا۔ تو بلبلیں سیٹیاں بجا رہی ہیں، سیٹیوں میں مصروف ہیں۔ در کا معنی ہوتا ہے میں، مراد ہے کہ وہ نغمے گا رہی ہیں۔ سلسل گان در خروش، اور فاختائیں، جو کبوتر کی طرح ایک پرندہ ہے فاختہ، فاختائیں بھی جوش و خروش میں ہیں، وہ بھی جذبے کے ساتھ اپنی آوازیں پیدا کر رہی ہیں بہار کی خوشی میں۔ خون چمن گرم جوش، چمن کا خون بھی جوش مار رہا ہے، ابل رہا ہے، بڑی گرمی میں ہے، یعنی پورے چمن اور گلشن کے اندر بہار آئی ہوئی ہے اور ہر کوئی اپنا جوش و جذبہ دکھا رہا ہے۔ پھل پات ہر چیز، پھول اور پودے چمک دمک رہے ہیں۔ اے کہ نشینی خاموش، اے وہ شخص کہ تو بیٹھا ہوا ہے خاموش۔ ارے سارے ہی گیت گا رہے ہیں اور تو چپ سادھ کے بیٹھا ہوا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ در شکن آئین ہوش، ہوش مندی اور عقل مندی کے قوانین کو توڑ دے اور یہ چپ اپنی ختم کر دے، تو بھی بولنا شروع کر دے۔ بادۂ معنی بنوش، یہ جو حقیقت کا پیالہ ہے اس کو بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بہار آ جائے، سارے بول رہے ہوں تو آپ بھی بولیں، اپنی آواز پیدا کریں، گیت گائیں۔ نغمہ سرا، گیت گاؤ، گل بپوش، اور پھول کو پہن لو، یعنی پھولوں کے ہار بناؤ اور پھولوں کے ساتھ مہک جاؤ، اس کی مہک حاصل کرو۔ کیوں؟ بلبل گان در صفیر، سلسل گان در خروش۔ اقبال رحمہ اللہ دراصل فصل بہار کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ جب پوری دنیا آزادی کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، آزادی کے نعرے بلند کر رہی ہے، انقلاب زندہ باد اور چینج اور تبدیلی کے نغمے الاپ رہی ہے، تو اے مسلمان تو کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تم بھی یہ ساری غلامی کے زنجیروں اور جکڑ بندیوں کو توڑو اور اس آواز کے ساتھ آواز ملاؤ، اپنے اسلامی انقلاب کا نعرہ لگاؤ اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے تم بھی حرکت میں آ جاؤ۔ یہ ہے اس نظم کا پیغام۔ اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جن کی میں تشریح کر دیتا ہوں۔ مثلا یہ جو خروش ہے، اس سے میں نے یہ لفظ خورشیدن بنایا ہے، شکستن ہے، نوشیدن ہے، تو اس کی ہلکی پھلکی گردان میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ نشستن بیٹھنا، اور نشست نون ہٹا دیں تو اس کا معنی ہے بیٹھا، وہ بیٹھا۔ نشیند، وہ بیٹھے۔ بنشیں، تو بیٹھ، یعنی مضارع کی دال ہٹا دی تو امر بن گیا نشین، اور با امر کی لگا دی، بنشین تو بیٹھ۔ منشین، تو نہ بیٹھ، میم لگا دیں تو نہیں بن جاتا ہے۔ ایسے ہی شکستن، توڑنا، شکست وہ اس نے توڑا، شکند وہ توڑے، شکن توڑ، کبھی در کا اضافہ بھی شروع میں لگ جاتا ہے، جیسے در خروش اور در شکن وغیرہ، در کا سابقہ بھی کبھی کبھی لگ جاتا ہے۔ اور مشکن، نہ توڑ۔ نوشیدن، پینا۔ نشید، اس نے پیا۔ نوشد، وہ پیے۔ بنوش، دیکھیں مضارع کی دال ہٹائی اور با شروع میں لگائی، تو پی۔ منوش، تو نہ پی۔
سرائیدن گانا، تو مصدر کی نون ہٹائی تو سرائید اس نے گایا، اور حمزہ ہٹا کے سرائد وہ گائے، سرا دال ہٹا دی تو سرا رہ گیا، سرائی بھی کہہ سکتے ہیں، چھوٹی یا باقی بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں، تو سرا تو گا، مسرا تو نہ گا، یا سرائی مسرائی۔ پوشیدن پہننا، مصدر کا نون ہٹایا تو پوشید اس نے پہنا، پوشد وہ پہنے، بپوش تو پہن، یہ ہمارے اس سبق میں آیا ہے، مپوش تو نہ پہن۔ خروشیدن شور کرنا، اور نون ہٹا کے خروشید ماضی کا صیغہ بنا لیا، وہ اس نے شور کیا، اور خروشد وہ شور کرے، خروش تو شور کر، مخروش تو شور نہ کر۔ جوشیدن ابلنا، جوشید وہ ابلا جوش مارا، جوشد وہ جوش مارے، جوش تو جوش مار تو ابل جا، مجوش تو نہ ابل تو جوش نہ لے۔ اب یہ جو سرخ اضافے میں نے بتائے ہیں یہ صرف کبیر بنانے کے لیے ہیں کہ ایک فعل کو مختلف شکلوں میں لے جا کے ہم مختلف معنی لے سکتے ہیں، اور یہ 5 علامتیں یاد کر لیں، ند، یا، ید، میم، یم، ایک کسی بھی فعل کے آگے اضافہ کریں گے تو یہ گردان بن جائے گی، لیکن پہلے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ نشست وہ بیٹھا، شکستند وہ انہوں نے توڑا، نوشیدی تو نے پیا، سرائیدید تم نے گایا، پوشیدم میں نے پہنا یا چھپایا، خروشیدیم ہم نے شور کیا۔ ند وہ یعنی دے کے معنی میں ہے، یا تو یعنی یو کے معنی میں ہے، ید تم کے معنی میں، میم کا معنی میں، اور یم کا معنی ہم۔ یہاں بھی دیکھیں مضارع کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نشیند وہ بیٹھے، اب یہاں دال ہٹا کے اگلا پھر ند لگا دیں گے، شکند شکنند ہو جائے گا، دال ہٹا کے نوشی، دال ہٹا کے ید لگائیں سرائید، اور دال مضارع کی ہٹا کے میم لگائیں پوشم، مضارع کی دال ہٹا کے خروشیم۔ یہاں ہم نے کوئی دال نہیں ہٹائی، ماضی مطلق کے آگے ہی اضافہ ہو گیا، مضارع کے اندر ہم نے پہلے صیغے میں دال کو باقی رکھا جو مضارع کی ہے، باقیوں سے مضارع کی دال ہٹا کے ند، یا، ید، میم، یم لگا کے ہم نے پوری گردان سارے صیغے بنا لیے۔ یہ آج کا سبق ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہاں پسند آیا تو لائک کر دیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کوئی بات ہو تو کمنٹ کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔